حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت عطا کی جو کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد کسی کو عطا نہ ہوئی۔ ان کی حکومت ایک انگوٹھی کی بدولت تھی، اس پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا۔ اسی انگوٹھی کی بدولت ہوا، چرند پرند، انسان اور ہر چیز آپ کے تابع تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور قیامت کی آمد میں کیا تعلق ہے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ احباب ذی وقار، حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تعمیر کے دوران لوہے کی آواز نہ سنی جائے۔ آپ علیہ السلام نے تمام تر تدبیریں کی لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ پھر آپ نے سنا کہ سمندر میں ایک شیطان جس کا نام سحر، آصف یا حقیق ہے، وہ ایک ایسی تدبیر بتا سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس شیطان کو حاضر کیا جائے۔ ایک دریا ایک سمندر میں گرتا تھا اور اس دریا کا پانی ہر 7ویں دن اس سمندر میں بھر جاتا تھا اور اس دریا کے پانی کو وہ شیطان پیا کرتا تھا۔ ایک دن اس دریا کا پانی نکال دیا گیا اور بالکل خالی کر کے پانی کو بند کر کے اس کے آنے والے دن اسے شراب سے بھر دیا گیا۔ جب شیطان پانی پینے آیا تو یہ حال دیکھ کر کہنے لگا، یہ تو بڑے مزے کی چیز ہے، لیکن جب اسے پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو اسے وہی پانی یعنی شراب کو پینا پڑا۔ اب اس کی عقل جاتی رہی۔ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دکھائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اسی انگوٹھی کی وجہ سے تھی۔ جب شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اسے یہ کام کرنے کا حکم دیا، یعنی بیت المقدس کی تعمیر میں لوہے کی آواز نہ سنائی دی جائے۔ لہٰذا وہ شیطان گیا اور ہدہد کے انڈے لے آیا اور انہیں ایک جگہ کر کے ان پر شیشہ رکھ دیا۔ ہدہد آیا، اس نے اپنے انڈے دیکھے، چاروں طرف چکر کاٹا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ انڈے اس کے ہاتھ نہیں آ سکتے۔ لہٰذا ہدہد واپس ہوا اور وہ شیشہ کاٹنے کے لیے ہیرا لے آیا۔ وہ ہیرا شیشے پر رکھا اور شیشہ کاٹنے لگا۔ آخر کار وہ شیشہ کٹ گیا۔ ہدہد اپنے انڈے لے گیا اور وہ ہیرا بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا جس سے اس نے شیشہ کاٹا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بھی نہانے کے لیے بیت الخلاء میں جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار کر حمام سے باہر ہی رکھ دیتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان حمام جانے لگے تو وہ شیطان بھی آپ کے ساتھ تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی اس شیطان کو تھما دی اور خود حمام چلے گئے۔ اس شیطان نے پیچھے سے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی۔ اس شیطان پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل ڈال دی گئی اور آپ علیہ السلام کی حکومت اس شیطان نے چھین لی۔ سب چیزوں پر شیطان نے قبضہ کر لیا سوائے آپ کی بیویوں کے۔ اب اس شیطان نے حکومت سنبھال لی اور عجیب و غریب سے احکامات دینے لگا جس سے درباریوں کو شک ہو گیا۔ اس زمانے میں ایک صاحب تھے جو ایسے ہی تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو۔ اس صاحب نے درباریوں سے کہا کہ اپنے بادشاہ کی آزمائش کرنی چاہیے کیونکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو لگتے ہی نہیں۔ چنانچہ ایک روز اس شخص نے شیطان سے پوچھا کہ جناب اگر کسی شخص پر رات کو غسل واجب ہو جائے اور موسم ذرا ٹھنڈا ہو اور وہ سورج کے طلوع ہونے تک غسل نہ کرے تو کوئی گناہ تو نہیں؟ اس پر اس شیطان نے کہا ہرگز نہیں۔ 40 دن تک یہ شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر رہا۔ جس دوران شیطان حکومت کر رہا تھا اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام انتہائی پریشان تھے۔ چنانچہ ایک دن سمندر کے کنارے حضرت سلیمان علیہ السلام نکل گئے۔ بھوک بہت لگی ہوئی تھی۔ ماہی گیروں کو مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھ کر ان کے پاس چلے گئے اور ان سے ایک مچھلی کا سوال کیا اور اپنا نام بتایا۔ اس بات پر وہاں موجود ماہی گیروں اور دوسرے لوگوں کو بہت طیش آیا کہ مانگنے والا اپنے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام بتاتا ہے کہ جس کی حکومت تو ہر چیز پر ہے۔ لہٰذا ان ماہی گیروں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے نکل کر ایک کنارے جا کر اپنے زخم دھونے لگے۔ بعض ماہی گیروں کو بعد میں رحم آ گیا اور سوچا کہ اس شخص کو مچھلی دے دیں۔ چنانچہ وہ ماہی گیر چند مچھلیاں آپ علیہ السلام کو دے گئے۔ بھوک کی وجہ سے آپ اپنے زخموں کو بھول گئے اور جلدی جلدی مچھلی کا پیٹ چاک کرنے لگے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جب وہ مچھلی کا پیٹ چاک کر رہے تھے
تو اس میں سے آپ علیہ السلام کو وہی انگوٹھی مل گئی جو شیطان نے سمندر میں پھینکی تھی، اور اسی مچھلی نے اس انگوٹھی کو کھایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور انگوٹھی پہن لی۔ اسی وقت پرندوں نے آپ پر سایہ کر لیا، لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ علیہ السلام سے معافیاں مانگنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے سب کو معاف فرما دیا اور فرمایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا امر تھا۔ آپ علیہ السلام واپس آئے اور اپنے تخت پر بیٹھ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس شیطان کو میرے پاس لے آؤ۔ آپ علیہ السلام نے اس شیطان کو ایک لوہے کے صندوق میں بند کر دیا اور تالا لگوا کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور سمندر میں پھینکوا دیا۔ یہ شیطان قیامت تک سمندر میں اس صندوق میں قید رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ انگوٹھی اسرائیل کے شہر اسکلان سے ملی تھی۔ اس انگوٹھی کے ملنے کے بعد آپ علیہ السلام شکرانے کے طور پر پیدل ہی بیت المقدس تک گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ انگوٹھی قیامت سے کچھ عرصے پہلے ظاہر ہوگی اور مومنوں اور کافروں میں فرق کرے گی۔ اس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اسی دن یا اگلے دن زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جسے دابۃ الارض کا نام دیا گیا ہے۔ یہ جانور مکہ مکرمہ کے صفا پہاڑوں سے نکلے گا۔ یہ لوگوں سے بات کرے گا۔ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ ہر کافر کے چہرے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگائے گا۔ یہ نشان پھیل کر اس کافر کے چہرے کو سیاہ کر دے گا۔ بعض محدثین اور مفسرین حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے متعلق واقعات سے اتفاق نہیں کرتے اور ان کا ماننا ہے کہ یہ صرف ایک انگوٹھی تھی اور مہر کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ اس انگوٹھی کے متعلق جو بھی روایات ہیں وہ من گڑت ہیں اور اسرائیلی روایات ہیں۔ بعض مفسرین اور محدثین اس انگوٹھی کے متعلق بتاتے ہیں کہ قرآن پاک اور حدیث میں اس انگوٹھی کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔